Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے کوچ کیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دو آدمیوں کو دیکھا جو دشمن کیمپ کے تھے۔ ایک شخص قریش کا تھا اور ایک غلام تھا عتبہ بن ابی معیط کا۔ جب ہم نے ان کا پیچھا کیا تو قریش تو چھپ گیا اور غلام کو ہم نے گرفتار کر لیا۔ ہم نے ان سے قوم کی تعداد پوچھنا شروع کی تو جواب میں وہ صرف یہ کہتا تھا کہ واللہ ان کی شمار بہت ہے، ان کی طاقت بڑی ہے۔ مسلمان نے اس جواب پر اس کو ماننا شروع کیا مگر اس نے تعداد نہیں بتائی، یہاں تک کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے سوال کیا کہ قوم کی تعداد کیا ہے؟ اس نے وہی جواب دیا کہ واللہ ان کی تعداد بہت ہے، ان کی طاقت بڑی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوشش کی کہ وہ تعداد بتائے مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ روزانہ 20 اونٹ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہو گیا قوم کی تعداد 1000 ہے، کیونکہ ایک اونٹ 100 آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطری ذہانت کا ایک اور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے دکھ پہنچاتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا اور اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دے۔ اس شخص نے جا کر اپنا سامان نکالنا شروع کر دیا تو لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا ایک پڑوسی مجھے تکلیف دیتا رہتا ہے، میں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دے۔ اب لوگوں نے یہ سن کر اس ظالم پر لعنت بھیجنا اور بد دعا کرنا شروع کر دی۔ اس کی اطلاع اس کو بھی ہو گئی، وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اپنے گھر چل، واللہ اب میں کبھی تجھے نہیں ستاؤں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مدعی حاضر ہوا جو ایک شخص کو پکڑے ہوئے تھا جس نے اس کے کسی عزیز کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کیا تم دیت یعنی خون بہا لینا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا معاف کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لے جاؤ اس کو قتل کر دو۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے قتل کر دیا وہ اسی قاتل کی مثل ہو جائے گا۔ اب ایک شخص نے اس مدعی سے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نقل کر دیے تو اس نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ وہ اس کے گردن میں رسی باندھے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثل کے الفاظ سے یہ مراد نہیں لی تھی کہ اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو وہ گناہگار اور مستحق نار ہونے میں اس قاتل کے برابر ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مراد کیسے لے سکتے تھے
جبکہ قاتل سے قصاص لینے کو اللہ تعالیٰ نے مباح کیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ وہ اس سے قصاص لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اچھا سمجھا کہ وہ اس کو معاف کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا لفظ استعمال کیا اس مطلب کی طرف اس کی قوت واہمہ دوڑ جائے کہ اگر میں نے قتل کر دیا تو میں بھی گناہگار ہونے میں اس کے برابر ہو جاؤں گا، تاکہ وہ اس کو معاف کر دے۔ اور مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تھی کہ قتل نفس میں دونوں برابر ہو جائیں گے، تو یہ بھی قاتل ہوگا اور وہ بھی قاتل۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلا قاتل ظالم تھا اور دوسرا قصاص لینے والا ہوتا۔